کیا کشمیر کی طرح نیپال اور مالدیپ بھی کہہ دیں گے بائے بائے ڈیئر بھارت؟ اگر نہیں تو چلے آئیں اس کو نیوٹرل اور سنجیدگی سے دیکھتے ہیں کہ کیا ماحول بن رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے سننے والوں سے کہوں گی کہ کمنٹ کرتے وقت وہی لاجیکل لہجہ یا زبان استعمال کریں جو میں اپنے ویڈیو میں کرتی ہوں۔ میں آپ لوگوں کے تمام کمنٹ پڑھتی ہوں، اگر کمنٹ لاجیکلی ہوں تو پڑھنا اچھا لگتا ہے، بے شک خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ ٹرمپ نے چین کا معاشی راستہ روکنے کے لیے عالمی پیمانے پر پروپیگنڈے کے لیے ایک نئی مہم کا آغاز کر دیا ہے، جس کے لیے اس نے خطے میں بھارت اور جاپان کو میدان میں اتار دیا ہے، اور ان دنوں میڈیا میں تواتر کے ساتھ یہ خبریں نشر کی جا رہی ہیں کہ ایشیا میں چین کے بڑھتے ہوئے معاشی اثر و رسوخ نے خطہ کے کئی ممالک بالخصوص بھارت اور جاپان میں ایک اضطراب اور خوف کی لہر پیدا کر دی ہے، اور جاپان نے دوسری عالمی جنگ کے بعد پہلی مرتبہ چین کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی بحری قوت کو متحرک کر دیا ہے، کیونکہ جاپان مشرقی چینی سمندر میں چینی فوج اور بحری قوت سے خوفزدہ ہے۔ اس لیے جاپان نے اب جنوب مغربی جزیرے کاٹیوشو کے قریب ایک خصوصی فوجی اڈہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے ایک فوجی اڈے پر ایک خصوصی تقریب کے بعد انتہائی سردی اور طوفانی موسم کے باوجود فوری کارروائی کرنے والے ایک بریگیڈ کے 1500 اہلکاروں نے اپنے فرائض سنبھال لیے ہیں۔ جاپان کے نائب وزیر دفاع نے کہا ہے کہ جاپان کے ارد گرد سلامتی اور دفاع کی صورتحال مسلسل مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ چونکہ جاپان کا دفاع انتہائی ضروری اور اہم ہے، اس لیے کہ جنوب مغربی جزیرہ ہماری دفاعی لائن بنے گا۔ رائٹر کی اطلاع کے مطابق جاپان کا یہ جنگی بریگیڈ جدید ترین بحری جنگی قوت کا حامل ہے، جس میں ہیلی کاپٹر بردار جنگی جہاز، زمین اور سمندر میں کارروائی کرنے والے بحری جہاز، عقابی حملہ آور دستے اور زمین و سمندر میں جنگی کارروائیاں کرنے والی گاڑیاں شامل ہیں۔ جاپان کی اس کارروائی کا مقصد چین کے ساتھ دباؤ کا مقابلہ کرنا ہے۔ دوسری طرف خطے میں چین کے بڑھتے اثر و نفوذ سے خوفزدہ بھارت بھی نیپال کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ نیپال کے دریائی پانی کو روکنے، پٹرول اور دیگر وسائل کی بندش کے ذریعے نیپال کو جکڑنے والے بھارت کے رویے کے بعد جب نیپال کی نئی حکومت نے چین کے ساتھ تعلقات استوار کیے اور چین کے مثبت رویے اور امداد سے بڑی حد تک نیپال نے سنبھالا لے لیا، تب بھارت کی مودی سرکار کو نیپال ہاتھ سے نکلتا ہوا دکھائی دینے لگا، اور خطے میں چینی اثرات کو روکنے کے لیے اب بھارت نے نیپال کے لیے آبی راستے اور کٹھمنڈو تک ریلوے لائن کے منصوبے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ دونوں ملکوں میں طے پانے والے معاہدے کے تحت بھارت نیپال کے دارالحکومت کٹھمنڈو تک ریلوے لائن تعمیر کرے گا اور نیپال کے لیے دریائے پانی بھی کھول دے گا، جو بھارت نے پچھلے کچھ سالوں سے بند کر رکھا ہے۔ بھارت نیپال کے ساتھ یہ تعاون چین کے خوف سے کرنے پر مجبور ہو گیا ہے، لیکن نیپالی وزیر اعظم نے نئی دہلی میں بھارت کی اس خوش فہمی کو اس وقت چکنا چور کر دیا جب انہوں نے نئی دہلی میں یہ بیان دیا کہ نیپال حکومت غیر جانبدار ہے اور دونوں ہمسایہ ممالک سے ہم اچھے تعلقات رکھیں گے۔ معاہدے کے مطابق بھارت دریا کا پانی تو جلد ہی کھول دے گا، تاہم ریلوے لائن بچھانے کی قابل عمل رپورٹ تیار ہوگی۔ واضح رہے کہ موجودہ نیپالی وزیر اعظم چین کے بہت قریب تصور کیے جاتے ہیں، اور وہ چین کے تجویز کردہ ون روڈ ون بیلٹ منصوبے میں بھی شامل ہو چکے ہیں۔ بھارت خاص طور پر بحر ہند کو اپنے زیر اثر علاقہ قرار دیتا ہے، اس لیے وہ بھی امریکہ سمیت تمام بحری بیڑوں کو بحر ہند میں خوش آمدید کہتا ہے تاکہ وہ چین کو محدود کر سکیں، لیکن چین نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے افریقہ کے سنگھ کے علاقے ڈی جی بہوئی میں اڈہ بنا لیا ہے، اور سری لنکا کی ایک بندرگاہ بھی 99 سال کے لیے لیز پر حاصل کر لی ہے۔ اس کے علاوہ مالدیپ، برما اور نیپال میں بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھا لیا ہے، جس کی بنا پر مودی سرکار کی رات کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔
چین کے وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس میں بھارت نیپال چین اقتصادی راہداری کی پیشکش کر کے ایک بار پھر اشارہ دیا ہے کہ وہ بھارت کو بھی اس منصوبے میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ چین، بھارت اور نیپال اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، لیکن بھارت اس میں شامل ہونے سے مسلسل انکار کر رہا ہے۔ گزشتہ سال چین نے ایک بڑا اجلاس منعقد کیا اور اس میں بہت سے ممالک کو مدعو کیا گیا۔ بھارت واحد ملک تھا جس نے یہ کہہ کر مخالفت کرتے ہوئے انکار کر دیا کہ چین کے اس مہنگے منصوبے کا حصہ بننے والے ممالک قرض میں پھنس رہے ہیں۔ اس منصوبے میں مالدیپ، نیپال، پاکستان اور میانمار کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ اس میں لگا سکیں۔ چین اس منصوبے میں خسارہ بھگتنے کے لیے تیار ہے تاکہ بھارت پر دباؤ بڑھے اور چین کی سڑک بھارت کے سر تک پہنچ جائے اور بھارت کے عوام اس سڑک کا استعمال شروع کر دیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، نیپال میں چین کا ہزاروں ٹن سامان آئے گا اور نیپال میں لوگ ہزاروں ٹن سامان خریدنے کے قابل نہیں ہیں، اور وہ سامان نیپال کی سرحد کے ذریعے بھارت آئے گا اور اس طرح بھارت کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ آج کشمیر کے مسئلے پر چین کے نقطہ نظر کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کل ریاست اور اروناچل پردیش پر بھی بھارت چین کے دباؤ کو قبول نہیں کر سکے گا۔ یہ بھارت کے لیے عجیب کشمکش ہے۔ بھارت کی غیر ملکی پالیسی کا مکمل مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ بھارت کی مخالفت کے پیچھے بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کے منصوبے کے تحت چین پاکستان اقتصادی راہداری بنا رہا ہے۔ اس کے تحت چین سے شروع ہونے والی سڑک گلگت بلتستان سے ہوتے ہوئے پاکستان کی گوادر بندرگاہ تک جاتی ہے اور یہ آزاد کشمیر میں آتا ہے۔ گویا چین اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے۔ چین اسے ایک عظیم منصوبے کے طور پر دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ انسانی وسائل کی ترقی کا یہ ایک بڑا ذریعہ ہے اور اس کے ساتھ دوسرے ممالک کا منسلک ہونا ضروری ہے۔ چین کا خیال ہے کہ اس کے لیے سڑکیں، ریلوے، واٹر ویز، ٹیلی مواصلات کی لائنز، گیس کی لائنز اور پیٹرولیم لائنیں بچھائی جانی چاہیے۔ چین کے اس منصوبے میں اہم کردار پاکستانی جغرافیائی حدود کا ہے، جو قدرت کی طرف سے ایک بیش بہا عطیہ ہے جس کی اہمیت سے سب ہی واقف ہیں۔ اسی لیے پاکستان پر شدید دباؤ ہے اور قصر سفید کے فرعون ٹرمپ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ بھارت میں انتخابات منعقد ہونے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مودی اس صورتحال میں اس مسئلے کا سامنا کیسے کرتا ہے، کیونکہ بھارت بہرحال اس خطے کا ایک طاقتور ملک ہے۔ اس لیے اس کو ذمہ داری اور میچور پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے خطے کے تمام ممالک سے محبت اور بھائی چارے کو استعمال کرتے ہوئے تعاون کرنا چاہیے اور ساتھ لے کر چلنا چاہیے تاکہ خطے کو غربت اور جہلیت سے نکالا جا سکے، اور بڑے ہونے کے ناطے کشمیر کا مسئلہ بھی خود آگے بڑھ کر حل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ پھر بھی پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے روکنے کے باوجود وہی بیوقوفی یا بچکانہ حرکت کا مظاہرہ کرتا ہے جو کچھ عرصہ قبل اپنے 2 لڑاکا طیارے پاکستان بھیج کے کر چکا ہے، تو اس کا جواب پھر ویسا ہی ملے گا جو کہ مل چکا ہے، کیونکہ دوسروں نے بھی تو پھر چوڑیاں نہیں پہن رکھی جو خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ بہرحال اللہ مودی کو عقل نہیں، عقل عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔